بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے ماسٹربیشن یا مشت زنی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد اقبال انجم۔ میں نیچروپیتھ ہوں اور گزشتہ 38 سال سے الحمدللہ مردانہ امراض کا کامیاب علاج کر کے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ انسانی جسم اور اس کے عرصہ حیات پر غور کیجیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس کے تمام افعال میں ایک نظم اور خوبصورت ترتیب موجود ہے۔ جس طرح دن کے ساتھ سورج کا تصور، بہار کے ساتھ ایک خوبصورت سما کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جذبہ جنس کی تکمیل کا بہترین دور جوانی کا دور ہوتا ہے۔ جوانی کا صحیح لطف اور حقیقی مسرتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو صحت جیسی عظیم نعمت میسر نہ ہو۔ جوانی میں جوش و جذبہ اور قوت و حرارت کے خزانے بام عروج پر ہوتے ہیں۔ چہرے پر خون کی سرخی اور بدن میں کام کرنے کی لگن اسی دور میں ہوتی ہے۔ یہ جوانی کی حرارت کے صدقے ہی ہوتا ہے کہ انسان کبھی چاند ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی سوچتا ہے اور کبھی سمندر کی گہرائیوں میں اترنے کی تمنا کرتا ہے۔ جوانی کے ساتھ جب صحت کا توازن قائم ہوتا ہے تو حسن و خوبصورتی کے سوتے پھوٹ نکلتے ہیں۔ انگ انگ میں ایک نشہ سا چھا جاتا ہے، رگوں پے سے سرور و مستی چھلکنے لگتی۔ ویورز، ماسٹربیشن وہ بری اور کبھی عادت ہے اور اس کا چسکا وہ تند و تیز باد سموم ہے جس کے اکثر جھونکوں سے گلستان شباب کے شگفتہ اور شاداب پھول نظر خزاں ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان اس قدر شدید ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی بد عادت سے اس قدر نقصان ہوتا۔ یہ نقصان صرف جسمانی یا عضوی نہیں ہوتا بلکہ سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مریض میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، قوت ارادی کمزور اور خودداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، عام زندگی میں سست، کاہل اور قوت فیصلہ سے محروم، چہرے کا رنگ زرد سیاہی مائل، آنکھیں اندر دنسی ہوئی، مزاج چڑچڑا، وسیلہ، جسمانی طور پر کمزور، خون کی کمی، ہضم کی خرابی، مثانہ و گردوں میں سوزش، بار بار پیشاب آتا ہے، ذرا سی رگڑ سے عضو کی حس بڑھ جاتی جس سے سیمن، پریکم اور ودی جیسی رطوبات خارج ہونا شروع ہو جاتی۔ پینس کے اعصاب میں خرابی سے دماغ اور نروس سسٹم میں خرابیاں جنم لینے لگتی ہیں جس سے ڈسٹورشن یا ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مریض قوت کی کمی اور سرد جیسے امراض میں گرفتار ہو کر اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ماسٹربیشن کا مریض پست ہمت اور بزدل ہوتا ہے، چہرہ اداس، تنہائی پسند، جسم کی رنگت پیلی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، انتہائی شرمیلا، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے میں سرد پسینہ، عورتوں کے ساتھ میل جول سے خوف زدہ، رگوں کا ابھرنا اور آواز میں روب و دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رہتی، اکیڈمک اچیومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ جسمانی صحت اور تندرستی خون کی کمی سے تباہ ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ مرض زیادہ دیر تک رہے اور اس کا مناسب علاج نہ ہو سکے تو مریض ایپیلیپسی، مالی خولیا اور ڈائبٹیز جیسے مہلک امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کیسا نصیب لائے تھے گلشن روزگار میں، جل گیا باغ زندگی، آگ لگی بہار میں۔ ناظرین، ماسٹربیشن لا علاج مرض نہیں ہے، اس کو مشکل اور پیچیدہ اشتہاری قسم کے لوگ بنا دیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مریض کو ایکسپلائٹ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ مریض جگہ جگہ سے علاج کروا کر علاج معالجے سے ہی بدزن ہو جاتا ہے اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سے پھر نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔ نفسیاتی کلینکس پر آنے والے مریضوں کا مطالعہ کر لیجئے، ان میں اکثریت آپ کو جلک کے ستائے ہوئے لوگوں کی ہی ملے گی۔ یہ مرض لا علاج نہیں ہے لیکن اس کا علاج مشکل ضرور ہے۔ اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں، اچھی اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں، ایکسرسائز کریں،
اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کریں، بے بنیاد پروپیگنڈا کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہمارے کچھ ڈاکٹرز حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ماسٹربیشن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میری ان لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر جان سی فیفس کی وہ تحقیق جو حال ہی میں ہوئی ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سیمن کے اندر موجود سپرم کے ہر یونٹ میں زنک کی مقدار ہوتی ہے۔ ماسٹربیشن کے مریض میں عموماً زنک کی کمی واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے صحت کا توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور صحت و تندرست رکھے، دکھ تکلیف کبھی آپ کے پاس سے نہ گزریں۔ اگر اس کے باوجود میرے کسی بیٹا بھائی اس مرض کا شکار ہے تو پریشان نہ ہوں، آپ اپنے قریبی کسی کوالیفائڈ طبیب یا نیچروپیتھ سے رجوع کریں۔ آپ یقین مانیں، نیچروپیتھی کے اندر اس مرض کی خواہ کوئی بھی سٹیج ہے، مکمل اور کامیاب علاج موجود ہے اور صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل مرض نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود آپ کو مزید کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو نیچے سکرین پر میرے نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کسی بھی طرح کی معلومات اگر آپ کو درکار ہے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اسے میری ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ بیل آئیکنز کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔